جنون سوار تھا تمہاری محبت کا۔ میں جانتی تھی میری بیٹی ہرٹ ہوگی تمہارے ساتھ رہ کے، مگر وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکی۔ اس کے بابا باہر گئے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالیں گے۔ میں آہستہ آہستہ قدم چلتا ان کے قریب آیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، زری کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں بول تو ان سے رہا تھا مگر شاید تسلی اپنے آپ کو دے رہا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت تسلی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگر زری کو کچھ بھی ہو جاتا تو اس کا مجرم میں ہوتا۔ میں اس کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھا، پھر بھی اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ میں اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے پاس اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ آنٹی بھی میرے ساتھ ہاسپٹل میں رہ رہی تھیں، میں بار بار ان کو بھی تسلی دے رہا تھا، میں ان سے بھی شرمندہ تھا۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، بس انہوں نے اتنا کہا تھا کہ زری کے ہوش میں آتے ہی میں تمہاری اس کے ساتھ طلاق کروا دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتی، اور میں ان کی بات سن کے سکتے میں رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ میں نے کہا آنٹی میں نے اپنے پیاروں سے بغاوت کر کے زری کو اپنایا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت جذباتی تھی۔ اگر میں اسے نہ اپناتا تو شاید وہ اپنی جان لے لیتی، اور میں نے شادی کے بعد اسے کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہیں دی، بلکہ حبیبہ کو پیچھے کیا، ہمیشہ زری کو فوقیت دی، حالانکہ مجھے دونوں بیویوں میں انصاف کرنا چاہیے تھا، مگر میری ساری کی ساری چاہت، محبت صرف اور صرف زری کے لیے تھی۔ اب اگر میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو ہی چکا ہے کہ مجھے اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ حبیبہ بھی اتنی ہی محبت کی حقدار ہے،